میجر افرا سیاب کو کم از کم اس بات کا یقین ضرور تھا کہ انور خان جس شخص کا نام ہے وہ کوئی بے وقوف یا وہمی آدمی نہیں ہے، نہ ہی وہ اس طرح افراتفری کا مظاہرہ کر کے اسے پریشان کر سکتا ہے۔ یہ کوئی سیریس معاملہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس گاڑی کے دونوں سواروں پر کڑی نظر رکھنا ہے، دونوں سے متعلق مکمل معلومات آج رات تک چاہیے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ انٹیلیجنس کی 2 گاڑیاں اور متعدد اہلکاروں نے فوراً کار کو گھیرے میں لے لیا تھا اور وہ لوگ اس کے سواروں کی آمد کے منتظر تھے۔ دونوں سواروں کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ کار شرما کا ساتھی چلا رہا تھا، جبکہ وہ اطمینان کے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی سفید کار نے رینگنا شروع کیا، انٹیلیجنس کی کاریں اس سے چپک گئی۔ اس تعاقب کا خاتمہ قریباً آدھے گھنٹے بعد جس جگہ ہوا، اس نے افرا سیاب کے ماتحتوں کو چونکا دیا۔ میجر افرا سیاب اپنے آفس میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے اطلاع کا منتظر تھا جب وائرلیس پر اسے پیغام ملا، سر، دونوں ڈاکٹر جسکانی کے گھر میں موجود ہیں، معاملہ سنگین دکھائی دیتا ہے۔ ویلڈن، ان پر کڑی نظر رکھو، اس نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت جاری کی۔ جسکانی زیر زمین تخریب کار تحریک کا سرگرم لیڈر تھا اور میجر افرا سیاب کی ایجنسی نے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رکھا تھا۔ جسکانی گزشتہ 3 ماہ سے بظاہر روپوش تھا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس پر انٹیلیجنس کی نظر ہے، اور وہ ابھی اس پر محض اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہے کہ انہیں اس کے زیادہ سے زیادہ اڈوں اور ساتھیوں کا علم ہو جائے۔ کسی بھی غیر ملکی کی جسکانی سے ملاقات کا مطلب یہ تھا کہ وہ مشکوک آدمی ہے، اور کوئی عام سا مشکوک آدمی نہیں، بلکہ جسکانی جیسے بڑے خطرناک تخریب کار کا ساتھی۔ میجر افرا سیاب سوچ رہا تھا کہ انور خان کی اطلاع نے اس کا کام خاصا آسان بنا دیا ہے۔ پہلے اسے انور خان کی باتیں بڑی عجیب لگی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ انور خان کے پاس سنانے کے لیے ضرور کوئی اہم بات ہے۔ اور یہ لڑکی کون تھی؟ بڑی پراسرار لڑکی تھی جس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا اور انور خان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ انور خان کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ یہ انور خان کس چکر میں پھنس گیا ہے، اس نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ماتحتوں کو ہدایات دے کر وہ انور خان کی طرف روانہ ہو گیا، جو رات کے کھانے پر اس کا منتظر تھا۔ مسز خان کے لیے افرا سیاب کی آمد بڑا نیک شگون تھی۔ میجر افرا سیاب ان کے بیٹے کا لنگوٹیا ہی نہیں، بلکہ اس خاندان کے ایک اہم فرد کی حیثیت رکھتا تھا، اور مسز خان کو علم تھا کہ ایک وہی ہے جو اس کے بیٹے کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کھانے کی میز پر موجود تھے، وہ پراسرار لڑکی بھی جو اس کے دوست کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ مسز خان نے دوبارہ سارے واقعات دہرا دیے اور اسے بتایا کہ کس طرح عذرا ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ آنٹی، ظاہر ہے میرے لیے عذرا کی حیثیت ایک بہن کی سی ہے، کیونکہ اب وہ گیتا نجلی نہیں بلکہ خان فیملی کی بیٹی ہے۔ میری درخواست ہے کہ مجھے تنہائی میں اس سے کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ میجر افرا سیاب بہرحال انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اس نے اپنے ذاتی اطمینان کے لیے صرف ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا کافی نہیں سمجھا۔ ابھی تک اس نے عذرا کے متعلق کوئی بھی مثبت یا منفی رائے قائم نہیں کی تھی۔ اس کے پیشے نے اسے یہی سکھایا تھا کہ آنکھیں بند کر کے نہ ہی کسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور نہ خوامخواہ کسی پر بد اعتمادی کی جاتی ہے۔ وہ کسی سے متعلق کوئی بھی رائے حقائق کی بنیاد پر ہی قائم کر سکتا تھا۔
بیٹا ضرور کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تم ہم بوڑھوں سے زیادہ عقل مند نہیں ہو۔ جسٹس خان نے مسکراتے ہوئے کہا، انکل خدا نہ خواستہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ افرا سیاب نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ عذرا کے لیے اس سے علیحدگی میں بات کرنا معمول کی بات تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ خان فیملی کے نزدیک افرا سیاب کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی سی ہے، اور شاید یہ سمجھ کر اس سے علیحدگی میں بات کر رہا تھا کہ عذرا نے کوئی بات ابھی تک چھپا رکھی ہے۔ آدھا گھنٹہ دونوں گفتگو کرتے رہے۔ اس درمیان میجر افرا سیاب یہی رائے قائم کی تھی کہ عذرا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، اور اب اس کے پاس کہنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ شکریہ بہن جی، معاف کیجیے، میرے پیشے کا تقاضا یہی تھا کہ میں مکمل اطمینان کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور 1 مہینے کے اندر میں آپ کی ملاقات شیر عالم سے کروا دوں گا۔ اس نے بالآخر اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی۔ میری صرف ایک التجا ہے کہ میری وجہ سے میرے محسنوں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ آپ کا تعلق چونکہ انٹیلیجنس سے ہے، آپ میری بات کا مطلب زیادہ بہتر جانتے ہوں کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، ان کے کتنے لمبے ہاتھ ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں میں جانتی ہوں۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، معافی چاہوں گا۔ آپ کو اس بات کا تو علم ہے کہ شرما جیسے لوگ ایک نام تو نہیں رکھا کرتے، کیا اس کا کوئی اور نام تو نہیں تھا؟ اور اپنے ذہن پر زور دے کر یہ بھی یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ شرما کے ساتھ کون کون سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ اور ہاں، اگر میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاؤں تو کیا آپ بتا سکیں گی کہ ان میں سے کسی شخص کو آپ نے وہاں دیکھا تھا؟ میجر افرا سیاب کے ذہن نے اچانک ہی اس کو ایک نئی لائن سمجھائی تھی۔ کیوں نہیں بھائی صاحب، میں دعویٰ تو نہیں کرتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی جس شخص سے میرا معمولی سا بھی رابطہ رہا ہو، میں قیامت تک اس کی شکل نہیں بھلا سکتی، اور اسے ہزاروں میں پہچان سکتی ہوں۔ میں نے یوگا کی خاص ورزشوں کے ذریعے اپنی بدھی بڑھائی ہے، اپنی یاداشت کو تیز کیا ہے۔ عذرا نے اعتماد سے کہا، ٹھیک ہے، آپ نیچے چلیں، اگر کچھ دیر اور ہو گئی تو خان صاحب میرا داخلہ گھر میں بند کر دیں گے۔ افرا سیاب نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، امید ہے تمہاری تشفی ہو گئی ہوگی۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی انور خان نے تبصرہ کیا، یار غصہ نہ کیا کرو، تم تو خود کو وکیل ہو اور جانتے ہو ایسے معاملات میں اندھا اعتماد آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ افرا صاحب نے کمرے کے ایک کونے میں رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم جب نوکری نہیں کرتے تھے تب بھی تمہیں کسی پر اعتبار نہیں تھا، یہ تمہاری نئی عادت نہیں جس کا میں غصہ کروں گا۔ انور خان کو علم تھا کہ دوران تعلیم بھی ان کا اسی بات پر جھگڑا لگا رہتا تھا۔ افرا سیاب نے انور خان کے گھر سے اپنے آفس فون کر کے اپنے کسی ماتحت کو کوئی البم لانے کی ہدایت کی تھی، اور اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی رہا تھا۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ عذرا نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ جس شخص کے متعلق اس نے شک ظاہر کیا تھا وہ میرے اب تک کے اندازے کے مطابق بھارتی انٹیلیجنس کا کوئی خاص آدمی ہے، جس کے رابطے ہمارے ملک کے بڑے تخریب کاروں سے ہیں۔ اس کے آدمی کے ذریعے ہمیں بہت بڑی کامیابی ملنے کی امید ہے۔ افرا سیاب نے انہیں بتایا۔ حیرت ہے، میں تو عذرا کی یاداشت کی داد دوں گا کہ اس نے شرما کی شکل یاد رکھی اور فوراً پہچان بھی لیا۔ خان صاحب بولے۔ اسی اثناء میں نوکر نے میجر افرا سیاب کے ماتحت کی آمد کی اطلاع دی تھی۔
میجر افرا سیاب خود باہر چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک البم موجود تھی۔ عذرا بہن، تم ذرا ادھر آ جاؤ۔ اس نے ایک خالی میز کی طرف اشارہ کیا جس پر روشنی کے لیے بلب نصب تھا، جو اس نے روشن کر کے فائل اس کے سامنے کھول دی۔ عذرا کی نظریں البم پر لگی ایک ایک تصویر کا جائزہ لے رہی تھی۔ تیسرے صفحے کی ایک تصویر پر اس نے انگلی رکھ دی۔ اس شخص کا آنا جانا اکثر ہمارے آشرم میں ہوتا تھا۔ شاید یہ شخص شرما کے ساتھ ایک دو مرتبہ آیا تھا۔ سوامی اس سے عموماً علیحدگی میں ملا کرتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کوئی نامی گرامی سمگلر ہے۔ بہرحال جرائم پیشہ ضرور ہے۔ میجر افرا صاحب نے سر ہلایا۔ یہ جسکانی کی تصویر تھی۔ وہ چونک اٹھا۔ شکریہ بہن جی، آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے خدا حافظ کہا اور سب کو ہکا بکا چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ انسپیکٹر نصیر نے بڑی محفوظ جگہ مورچہ جمایا تھا۔ جسکانی جس کوٹھی میں روپوش تھا، اس کے بالکل سامنے موجود بلڈنگ جس میں رہائش کے لگژری فلیٹ بنے ہوئے تھے، ان کے لیے بڑی محفوظ ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے ان میں سے ایک فلیٹ کے مالک کو اعتماد میں لے کر وہاں دوربین نصب کر لی تھی، جس سے سامنے جسکانی کی کوٹھی کے برآمدے تک ہونے والی تمام حرکات کا جائزہ آسانی سے لیا جا سکتا تھا۔ انسپیکٹر نصیر نے الگ صوب یہاں کا چارج سنبھالا تھا۔ اب یہاں ایک بھارتی دہشت گرد کی آمد نے صورتحال کو خاصا سنگین بنا دیا تھا۔ شرما شام ڈھلے جسکانی کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ ساری رات ان لوگوں نے کوٹھی کو گھیرے میں لیے رکھا۔ انہیں احتیاط سے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ پولیس یا مقامی ایجنسی کی نظر میں آئے بغیر یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ان کا تعلق انتہائی اہم انٹیلیجنس ایجنسی ISI سے تھا۔ یہ لوگ اپنے آپریشن خود ترتیب دیتے تھے اور ناگزیر حالات میں بھی دوسری ایجنسیوں کو اعتماد میں لیا کرتے تھے تاکہ رازداری کا تحفظ ہو سکے۔ میجر افرا صاحب کو جسکانی کی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی، کیونکہ جسکانی کی نقل و حرکت ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی طرف سے چلائی جانے والی دہشت گرد زیر زمین تنظیم میں ISI نے اپنا ایک اہم رکن داخل کر دیا تھا، جو جسکانی کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب وہ ویٹر کے روپ میں جسکانی کے ساتھ ہی اس کوٹھی میں مقیم تھا۔ اس ویٹر کے ذریعے وہ لوگ جسکانی کی نقل و حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ لیکن شرما کی یہاں آمد کا کیا مقصد تھا؟ کیا وہ کوئی بڑا اور خطرناک مشن لے کر آیا تھا؟ کیا بھارتی انٹیلیجنس را کی طرف سے تباہی کا کوئی نیا منصوبہ اس شہر میں زیر عمل ہے؟ را کے اتنے اعلیٰ افسر کی آمد یقیناً کوئی خاص مقصد تھا۔ عذرا نے اس شخص کو پہچان لیا اور انور خان نے اس کی فراہم کردہ اطلاع اپنے دوست کو منتقل کر کے انجانے ہی میں بہت بڑی ملکی خدمت انجام دی تھی، جس کا احساس ان دونوں کو ابھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انسپیکٹر نصیر کبھی کبھی اپنی نظریں دوربین سے الگ کر کے اطراف کا جائزہ لینے لگتا، جس کے بعد دوبارہ اس کی آنکھیں جسکانی کی کوٹھی کے برآمدے پر فوکس ہو جاتی۔ اس مرتبہ جب اس نے دوربین سے نظریں جمائی تو برآمدے میں ان کا ساتھی ویٹر کے روپ میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے انہیں ایک خاص طرح کا اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ دیر بعد باہر آ کر ان تک کوئی اہم پیغام پہنچائے گا۔ انسپیکٹر نصیر نے اپنی جگہ اپنے ماتحت کو کھڑا کیا اور خود لاپرواہی سے سیٹی بجاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس بلڈنگ میں چونکہ مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔
जसकानी की कोठी के सामने से पैदल चलता वो इसी लैन की आखिरी कोठी तक पहुंच गया, जहां से घूमते हुए इसने वेटर को बरामद होते देखा था, जो इस तरफ आ रहा था। इस लैन के आखिर में बने एक बस स्टॉप पर एक ख्वाजा फरोश से नसीर ने रुककर सिगरेट की डबियां खरीदी और वहीं खड़े खड़े सिगरेट सुलगाकर इसके कश लगाने लगा। इसी असना में वेटर यहां पहुंच गया। नसीर पर सरसरी सी नजर डालकर वो आगे निकल गया। अब इंस्पेक्टर नसीर अपने साथी के ताकुब में इसके पीछे पीछे चलने लगा था। इस दौरान इसने बतौर खास इस बात का खास जायजा लिया कि कहीं कोई इसका ताकुब तो नहीं कर रहा। इस सफर का इख्तिताम करीबन 3-4 फरलांग दूर बनी मार्केट पर हुआ, जहां से सब्जी गोश्त खरीदने के बहाने वो बाहर आया था। दोनों मार्केट के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान के एक कोने में जा बैठे। नसीर ने चाय का ऑर्डर दिया था और अब दोनों एक दूसरे के वाकिफ कार की हैसियत में बातें कर रहे थे। कल शाम जो शख्स आया है बड़ा खतरनाक है। इंस्पेक्टर जमील ने जो वेटर के रूप में इसके सामने बैठा था अपनी बात का आगाज किया। इसे ये लोग मियां भाई कह के मुखातिब करते हैं, लेकिन ये इसका असली नाम नहीं है। मेरे ख्याल से वो भारतीय इंटेलिजेंस का कोई अहम आदमी है। जसकानी को इस पर अंधा एतमाद है। इसने मियां भाई के साथ इब्तदाई बातचीत में मुझे भी शामिल किया था, लेकिन बाद में शायद इसके कहने पर मुझे दोबारा अपने साथ नहीं बिठाया। जमील ने सिगरेट का कश लेकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। इन्हें इल्म हो गया था, हमने क्लिफ्टन से इसका ताकुब किया है। एक इत्तला मिलने पर हम इससे चिपके हुए थे। तुम्हें फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा। मेजर साहिब की सख्ती से हदायत थी कि तुम्हारे साथ सिर्फ पर्सनल मीटिंग की जाए। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। नसीर ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं जितनी बातें सुन पाया हूं, इनके मुताबिक रॉ को गुज़श्ता 3-4 माह से इस शहर में होने वाली सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात पर तशवीश है। ये शख्स मियां भाई जसकानी से कह रहा था कि इन लोगों को जल्द अज जल्द 3-4 बड़े धमाके करने चाहिए। इसके बाद ही इनकी आला क़यादत मुतमईन होगी। इसके बरअक्स जसकानी बज़िद है कि इसे जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकालकर किसी दूसरे मुल्क पहुंचाया जाए और ये काम इसके आदमी बाद में करते रहे। जबकि मियां भाई का कहना था कि कम से कम 1-2 धमाके इसकी मौजूदगी में होना जरूरी है, क्योंकि इसके मुल्क से फिरार के बाद ऐन मुमकिन है इसके तखरीबकार साथियों के हौसले टूट जाएं और मतलूबा नताइज हासिल न हो सके। जबकि रॉ की आला क़यादत हर कीमत पर मस्बत नताइज चाहती है। अब सूरत हाल ये है कि जसकानी बड़ा खौफजदा है, वो इसके काबू में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ इसे रॉ पर भी गुस्सा है कि जब वो मुसीबत में गिरफ्तार है तो इन लोगों ने अपनी शराइत मनवाना शुरू कर दी है। लेकिन मेरे ख्याल से इसे बहरहाल मियां भाई की बात मानना पड़ेगी और ये लोग धमाके करेंगे। मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूं कि रॉ की तरफ से तखरीबकारी का जो ताज़ा सामान आ रहा है इसका पता लगवाऊं, क्योंकि मियां भाई की आमद का मकसद तकरीबकारों के लिए सामान की फराहमी भी है। वो अपने साथ करेंसी नोटों का ब्रीफकेस भरकर लाया है, जो इसने कल रात जसकानी को सौंप दिया था। जमील ने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। वेल डन, मैं मेजर साहिब से बात करता हूं और अगली हदायत हासिल करता हूं। अब तुम दोपहर के बाद चक्कर लगाना ताकि अगली हदायत तुम तक पहुंचा सकूं। और हां, एक मर्तबा फिर याद रखना कि फोन इस्तेमाल नहीं करना। इंस्पेक्टर नसीर ने अपने साथी से कहा और बाहर निकल आया। इसकी रवानगी के चंद मिनट बाद जमील भी बाहर आ गया और अब वो सब्जी और गोश्त वगैरह खरीद कर कोठी की तरफ वापस जा रहा था।